الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین کو ہماری طرف سے سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اگر قرآن مجید پر آپ نگاہ کریں اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس امت کے ذمے دو اہم کام کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے احکام و شریعت کی اتباع کریں اور اس کے بتلائے ہوئے حکم کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی پرائمری رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اس امت کے سر دی گئی ہے وہ ہے دین برحق کا انسانوں تک تعارف کرانا۔ وہ لوگ جو اپنے خدا، اپنے خالق سے ناواقف ہیں، ان کو ان کے رب سے ملانا۔ وہ لوگ جو اس کائنات کے کریٹر اور اس کے رب اور مالک سے ناآگاہ ہیں، ان کو ان کے رب سے متعارف کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ڈسکرائب کرتے ہوئے قرآن مجید میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہوں تاکہ لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو یہ جو معروف اور منکر ہے، ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں بتایا ہے کہ معروف سے مراد، معروف کے بہت سے درجے ہیں، بہت سے لیول ہیں، جو ہائیسٹ لیول ہے اس کا وہ ہے توحید، اور منکر یعنی کہ برائی، اس کے بھی بہت سے لیولز ہیں، لیکن جو سب سے بدترین منکر ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کا انکار کرنا۔ تو اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ انسانیت کو توحید کی دعوت دو اور انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی شریعت پر عمل کرنا۔ یہ دونوں پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں دیا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سکھائی اور ان کی تربیت میں یہ بات شامل رکھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دنیا کے مختلف حصے اور گوشوں میں پہنچے اور ان کے پیش نظر صرف ایک پیغام تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی کی طرف لے جائیں، شرک و کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہی پیغام پوری دنیا میں صحابہ لے کر پہنچے اور خود ہمارے اس وطن عزیز تک پہنچے۔ تو یہ اس امت کا اصل میں بنیادی مشن ہے۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا فریضہ انجام نہ دیں، انٹروڈکشن اور پریچنگ آف اسلام کا کام اگر نہ کریں، تو ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے اور ہماری یہ عبادتیں اور ہمارا یہ ایمان اللہ کے طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے ہم تمام لوگ بحیثیت امت اجتماعی صورت میں اور اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں، اس ملک کو مسلمانوں نے تہذیب دی، تمدن دیا، اخلاق و کردار عطا کیا، اور اسی طریقے سے تعمیرات کا ایک ایسا شاہکار عطا کیا کہ آج تک یہ ملک اس پر بجا طور پر فخر و گرو کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اس ملک کو جو ایمان کی دولت دینی چاہیے تھی اس میں ہم نے کوتاہی کی۔ آج اس ملک میں کروڑوں لوگ وہ ہیں جو اپنے رب اور خالق اور مالک سے ناواقف ہیں، وہ غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خالق اور مالک اور کرتا دھرتا سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی شخص اگر ہمیں گالی دے یا برا بھلا کہے تو ناگوار گزرتا ہے، اس سے زیادہ اور ہزار درجے اس سے زیادہ اگر کوئی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ یہ سارے کفر و شرک کے مناظر کبھی ہماری نگاہوں میں کھٹکتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک ہماری
بہت ہی بنیادی ذمہ داری اس ملک میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کریں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ کے دین کی دعوت کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو ریوارڈ دیا جاتا ہے، وہ ہمارے پروٹیکشن کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر، ہم نے دین اور قرآن کی شکل میں جو آپ کو امانت دی ہے اسے انسانوں تک پہنچا دیجئے۔ اور اخیر میں اللہ نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں کی دشمنی اور سازش کرنے والوں کی سازش سے اللہ آپ کا پروٹیکشن کریں گے۔ تو دعوت میں اس امت کی حفاظت ہے۔ چونکہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اسی لیے آج ہماری موب لنچنگ ہوتی ہے، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہماری عزتیں لوٹی جاتی ہیں، فساد کے ذریعے سے ہماری پراپرٹی اور ہماری جائیداد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب اصل میں دعوت کے کام کو نہ کرنے کا اثر ہے۔ جس دن یہ امت دعوت کے کام کو اپنی پرائمری ذمہ داری میں شامل کر لے گی، اللہ کی طرف سے غیبی نظام کے تحت ہمارے اور آپ کے پروٹیکشن کا نظم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا نقطہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، دعوتی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز ہیں، ان کا پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ داعی تیار کریں، مفتی سے پہلے عالم دین ایسا تیار کریں جو دعوت کا کام انجام دے سکے، حکمت، موعظت حسنہ کی جو دعوی اسکلز ہے وہ ان کے اندر پائی جائے۔ تو یہ ہمارے دینی اداروں اور تحریکوں اور تنظیموں اور انسٹیٹیوشن کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے داعی نہیں پیدا کیے تو شاید ہم دینی دعوتی جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے سر رکھی تھی اسے ہم انجام دینے والے نہیں ہو پائیں گے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ ریجنل لینگویجز میں، انگریزی میں، ہندی میں قرآن کا پیغام، انسانیت کا پیغام، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ اخیر میں ایک نقطہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دعوت دو طریقے سے دی جاتی ہے۔ ایک اپنے اخلاق و کردار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 40 سال تک اپنے اخلاق و کردار کی خوبصورت اور خوشگوار چھاپ چھوڑی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا مکہ آپ کا گرویدہ تھا۔ اور دوسرا دعوت کا طریقہ ہے زبان و گفتار سے۔ تو گویا ہم اپنی زبان و گفتار اور لٹریچر سے بھی دعوت دیں اور اپنے اخلاق و کردار سے بھی اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس ملک کے بگڑتے ہوئے حالات میں اگر اس امت کی حفاظت اور اس کی ترقی اور سربلندی چاہتے ہیں تو وہ دعوت کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اس لگام کو تھام لیں، پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کامیابی اور سرفرازی مقدر ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام گرو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کی اچھی جو ایمانی اور دعوتی ویڈیوز ہیں اس کا آپ مشاہدہ کریں۔